پہلے زمانہ کچھ اور تھا، پیغمبر اکرم آئے تو زمانہ بدل گیا۔ پہلے زمانہ یہ تھا کہ انسان ہو کے بھی جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہا تھا۔ انسان کو زندگی گزارنے کے ڈھنگ کا پتہ نہیں تھا، انسانیت کا پتہ نہیں تھا، انسانیت کس چیز کا نام ہے یہ پتہ نہیں تھا، اخلاق کس کو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں تھا۔ حضرات محترم میرے محبوب کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے تو کیا ہوا؟ حضرات محترم وہ عورت جو پس رہی تھی، ظلم کی چکی میں پسنے والی عورت، جو پیدا ہوتے ہی بیٹی کو جو معاشرہ زندہ درگور کر دیا کرتا تھا اور ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے منڈیوں میں جا کے فروخت کر دیا کرتا تھا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ آپ نے جہاں جہاں ظلم ہو رہا تھا وہ ظلم دور کیا، انسانیت کو انسانیت کے مقام تک پہنچایا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا، بلکہ زمانے کا رنگ ہی بدل گیا۔ تو پھر کیوں نہ کہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری، ہیبت سے گرا تیری ہر بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلی کے اندر جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ایک مکان میں رونے کی آواز آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ ایک کمرے میں ایک بندہ ادھر سے چکی چلاتا ہے، ادھر سے رو رہا ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، آپ نے فرمایا ادھر چکی چلاتے ہو ادھر روتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جناب میں غلام ہوں، میرا جو آقا ہے، میرا جو مالک ہے، جس نے مجھے خریدا ہوا ہے، جس نے میرے جسم کو خریدا ہوا ہے، جو میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، وہ سارا دن مجھ سے کام لیتا ہے، تھکا ماندہ۔ اس ٹائم جب میں گھر آتا ہوں تو یہ چکی ہے، اس زمانے میں یہ چکیاں، یہ گرینڈر نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ گھروں میں دانے پیسا کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے میرے مالک نے یہ چکی رکھی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دانے جو ہے یہ تم نے پیسنے ہیں۔ ادھر سے میں تھکا ماندہ، سارے دن کا رات کا وقت ہے، ادھر سے نیند کا غلبہ، اور ادھر سے اگر میں نے یہ چکی نہ چلائی، دانے نہ پیسے، تو میرا مالک مجھے کوڑے سے مارے گا، اس لیے ادھر سے نیند کا غلبہ بھی ہے، تھکا ماندہ بھی ہوں، لیکن کوڑے کھانے کی سزا جو ہے وہ تکلیف بھی نظروں کے سامنے ہے۔ اتنا تھکا ماندہ ہو کے بھی چکی چلانے پر مجبور ہوں، تو رونا تو کیا کروں؟ حضور نبی کریم نے فرمایا چل آج تو اوپر ہٹ کے سو جا، میں یہ چکی چلاتا ہوں۔ وہ بندہ پیچھے ہٹ کے سو گیا۔ ساری رات میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی چلائی، اس کا سارا کام کیا، آپ چلے گئے۔ حضرات محترم جب دوسرے دن آئے، دوسرے دن تو پھر وہ بندہ رو رہا تھا، اندر گیا، فرمایا کیوں رے؟ اس نے کہا وہی کام، آج پھر میں چکی چلا رہا ہوں۔ فرمایا تو پر ہٹ کے سو جا، چکی خود چلانی شروع کر دی۔ جب تیسرے دن پہنچے تو وہ کہتا ہے یار بتا تو صحیح، غلاموں پر تو ہر کوئی ظلم ڈالتا ہے، ہم جو غلام ہوئے، جتنے بھی آزاد انسان ہیں وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہمیں جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہمارے ساتھ کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر، یہ تم اتنے رحم دل کہاں سے آ گئے؟ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا تم نے سنا ہوگا کہ مکے کے اندر ایک شخصیت ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نام اس کا محمد ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جس بندے کے بارے میں تو نے سنا ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ وہ کہتا ہے پھر مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ مجھ پہ اتنا رحم کرنے والا اس معاشرے کا کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، کوئی رب کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ اے پیارے ہاتھ باہر نکالیے، مجھے بیعت کیجئے، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ تپتی ہوئی ریتوں پر وہ کون تھا غلام؟ وہ
وہ حبشے کا کالا بلال تھا. تپتی ہوئی ریتوں پر پڑے کلمہ بلال تیرا. تپتی ہوئی ریتوں پر پڑے کلمہ بلال تیرا. انداز نرالا ہے، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا. انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا. حضرات محترم، میں جو کلام پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک دوسرے مکتب فکر کے مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، نام ہے جناب مفتی انس صاحب. وہ گئے عمرے پر مدینہ شریف کے اندر، انہوں نے یہ نعت پڑھی. وہ نعت خان ہیں عالم دین، لیکن جہاں جاتے ہیں تقریر نہیں کرتے، پیغمبر کی نعت سناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پیغمبر کی نعت شریف پڑھنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نعت شریف پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، سننا محمد عربی کی سنت ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کے 35 صحابہ نعت خوان تھے. کتنے؟ 35 صحابہ نعت خوان تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر نعت پڑھا کرتے تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نعت سن کر انعامات سے نوازا کرتے تھے. حضرات محترم، یہ مولانا مفتی انس صاحب، انہوں نے وہاں پر کیا کیا؟ جب مدینے میں نعت پڑھی، یہ نعت پڑھی کہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. یہ حق عمرہ ادا کر کے واپس آ گئے. ان کو مدینے سے علماء میں سے ایک عالم دین کا فون آیا. انہوں نے کہا مفتی انس ہی بول رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مفتی انس بول رہا ہوں. اس نے کہا کہ پھر تمہیں مبارک ہو، آج خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار نصیب ہوا ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ مفتی انس کو کہو کہ جہاں بھی جائے اس نعت کا یہ شعر ضرور پڑھا کرے. کیا کرے؟ یہ شعر ضرور پڑھا کرے. حضور نے پسند کر کے فرمایا یہ شعر جہاں بھی جائے یہ شعر ضرور پڑھا کرے. اب وہ مفتی انس کہتا ہے میں جہاں جاتا ہوں میں یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں. کون سا وہ شعر ہے؟ میں پڑھنے لگا ہوں جو شعر کملی والے نے پسند فرمایا. نعت عبداللہ بن عباس نے پڑھی میرے پیغمبر کی، حضرت حسان بن ثابت نے پڑھی میرے نبی کی، نعت حضرت عباس نے پڑھی میرے نبی کی، حضرت ابو طالب نے نعت پڑھی میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت زہیر بن کعب نے نعت پڑھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام زین العابدین نے نعت پڑھی پیغمبر اکرم کی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے نعت پڑھی جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. آج ہم لوگوں نے جنہوں نے دین کو بھی ایک تماشا سمجھا ہوا ہے، ان کے نزدیک نعت اتنا اچھا کام نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ محفل، یہ کل خانی، یہ سارا کچھ یہ فضولیات میں سے. حضرات محترم، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو دین کی یہ شکل آپ کو کبھی بھی نظر نہ آتی. وہ کون سا شعر ہے جو پیغمبر اکرم نے نعت کا پسند کیا؟ میں کہتا ہوں ان تمام عبادتوں سے وہ نعت قیمتی ہے جس کا شعر مدینے والے نے پسند فرمایا. حضور نے خود حکم دیا، فرمایا مفتی انس کو کہو کہ یہ شعر ضرور پڑھے. وہ شعر کیا ہے؟ وہ میں پڑھنے لگا ہوں، سنو. آقا نے فرمایا مفتی انس جہاں بھی جاؤ یہ شعر ضرور پڑھو. وہ شعر ہے کہ تو چوم لے ہو، تو چوم لے طلبوں کو، تو چوم لے طلبوں کو کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے طلبوں کو کافوری ہونٹوں سے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ معراج کی رات کی بات ہے.
جب 27 رجب کو رب نے جبریل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ آج معراج کی رات ہے، میرے محبوب کو بلا کے لے آؤ۔ جب جبریل مکے کے اندر آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ یا الہ العالمین، تیرا محبوب تو محو خواب ہے، محو استراحت ہے، آرام فرما ہے، سوئے ہوئے ہیں، میں جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ کیا میں السلام علیکم اونچی آواز میں کہہ کے جگا لوں؟ فرمایا نہ، یہ بھی بے ادبی ہے۔ پوچھا کیا میں دروازہ کھٹکھٹا لوں؟ فرمایا یہ بھی بے ادبی ہے۔ پوچھا کہ اے الہ العالمین میں کندھے سے پکڑ کے یا پاؤں کو پکڑ کے ہلا لوں؟ فرمایا یہ بھی بے ادبی ہے۔ یا اللہ پھر میں کیسے جگاؤں؟ رب نے طریقہ بتایا۔ سبحان اللہ۔ نبی کو جگانے کا طریقہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کو۔ رب نے طریقہ بتایا، فرمایا جبریل آواز بھی نہیں دینی، ہلانا بھی نہیں، پاؤں پکڑ کے السلام علیکم اونچی آواز میں کہو گے جاگ تو پھر بھی جائے گا، پر یہ بے ادبی ہے میرے پیغمبر کی۔ یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا جب میں نے تمہیں بنایا تھا تیرے ہونٹ کافوری آج کی رات کے لیے بنائے تھے، یہ کافوری ہونٹ میرے محبوب کے قدموں کے تلووں پہ رکھ دو، ٹھنڈک سرات کرتی جب دماغ تک جائے گی تو میرا نبی جاگ جائے گا۔ اب حضور کو جگانے کا جو طریقہ تھا وہ سکھایا خدا نے، اور شاعر نے یہ طریقہ شعر میں بیان کیا۔ نعت تو ساری پڑی مفتی انس نے، پر پیغمبر کو ساری نعت میں سے یہ شعر پسند آیا۔ فرمایا مفتی انس کو کہو کہ جہاں بھی جائے یہ شعر پڑھے۔ کون سا شعر جناب؟ میں پھر سناتا ہوں۔ تو چوم لے تلووں کو اے جبریل، ہاں رب جلیل، رب جلیل یہ طریقہ سکھا رہا ہے جبریل کو۔ تو چوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر میری کھلے گی، میں باہر آؤں گا، پھر میری امت، پھر دیگر تمام امتیں، پھر ہم پہنچیں گے حشر کے میدان میں، میرے ہاتھوں میں توحید کا جھنڈا ہوگا۔ سن رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں آدم سے لے کر روح اللہ تک 1.25 لاکھ نبی، ان کی امتیں، میں اور میری امت، توحید کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا۔ آدم سے لے کر روح اللہ تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آگے حضور نے فرمایا وَلَا فَخَرَا، میں فخر سے نہیں کہہ رہا، مجھے فخر نہیں ہے۔ یہاں پر علماء نے سوال اٹھایا، علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم کے جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر روح اللہ تک پہلے آئے ہوئے سارے نبی پیغمبر اکرم کے جھنڈے کے نیچے ہوں تو بات تو بڑی فخر والی ہے، لیکن حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں فخر نہیں کر رہا کہ سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ لیکن حضرات محترم علامہ جلال الدین سیوطی نے مسئلہ حل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں راز یہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبی جو حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، حضور نے فرمایا مجھے فخر نہیں ہے، فخر حضور کو نہیں ہوگا، فخر تو ان 1.25 لاکھ کو کرنا چاہیے جن کو قیامت کے دن جگہ اللہ کے محبوب کے جھنڈے کے نیچے مل جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء ممبروں پہ ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا کیونکہ میں ممبر پہ نہیں ہوں گا۔ اللہ فرمائے گا محبوب تم ممبر پہ بیٹھو،
لیکن میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا، عرض کروں گا یا اللہ اتنے تک میں نے ممبر پہ نہیں بیٹھنا جتنے تک تو مجھ سے میری امت کی بخشش کا وعدہ نہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ محبوب نہ غم کرنا، محبوب نہ غم کرنا، سر حشر تو امت کا محشر تو بہانا ہے، محشر تو بہانا ہے، تیری شان دکھانے کا محشر تو بہانا ہے، تیری شان دکھانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو زمانے کا رنگ بدل گیا۔ کیسے؟ پڑھو صحابہ ہی منتا ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے زمانے کا رنگ کیسے بدلا؟ پہلے غلاموں پہ ظلم ہوتا تھا، پیغمبر کے آنے سے وہ تبدیلی آئی کہ جو ہاشمی سردار تھا، نام علی تھا، وہ بھی بلال کالے رنگ کا حبشی غلام بلال کو سیدی بلال کہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ غلام جو صبح سے لے کر رات تک مارے کھاتے اور سردار زمانے کے بڑے بڑے سردار ان پر ظلم کرتے، زمانے کا رنگ کیسے بدلا کہ بہت بڑے سردار ہاشمی نوجوان محبوب کے منہ بولے بھائی، ہاں علی بن ابی طالب فرمایا اے علی انتا فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں محمد کا بھائی ہے، ہو بھی جناب قریشی خاندان کا ہاشمی سردار ہو اور کالے رنگ کے حبشی غلام کو یا سیدی کا معنی میرے سردار بلال کہہ کے بلا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر کیوں نہ کہیں کہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ وہ لوگ جو اپنی مولود بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، انہوں نے ان کو محبت سے پالنا شروع کر دیا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا جو تو اپنی بیٹیوں کو یا بہنوں کی یا اپنی دو خالوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرتا ہے، جیسے ماں کا احترام کرتا ہے ایسے اپنی پھوپھی کا کرتا ہے یا خالہ کا کرتا ہے، یا دو بہنوں کا ایسے اپنے گھر میں پالتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، یا بیٹیوں کا خیال رکھتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کل قیامت کے اندر جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ اب وہ پھوپھیوں کو، خالوں کو، ماسیوں کو بوجھ سمجھنے کی بجائے وہ اللہ کی رضا سمجھ کے ان کی خدمت کرنے پر سارا معاشرہ تیار تھا۔ وہ معاشرہ جو ماں کو منڈیوں پہ فروخت کرتا تھا، اپنی جنت ان کے خدمت کر کے ان کے قدموں میں تلاش کر رہا تھا۔ یہ رنگ بدلا آقا تیرے آنے سے۔ اجے بھی تو سنا پڑیا تو ہون افسوس لگنا، میں نے گھنٹہ میں لایا سمجھانے تھے بے رنگ کی میں بدلیا تے ہون تے کول پو کے آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہے بدل سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا۔ حضرات محترم، وہ مسکین طبقہ جو ظلم کی چکی میں پس رہا تھا،
پیغمبر اکرم آئے تو کیا تبدیلی لائے؟ فرمایا کوئی پیسے کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا، کوئی خاندان کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا، کوئی مربع جائیدادوں کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ بڑائی کا معیار کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چاہے تم 10 مربعوں کے مالک ہو یا اپنے سر پہ ٹوکری رکھ کے سارا دن مزدوری کرتے ہو، اللہ کے نزدیک کسوٹی دونوں کے لیے ایک ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا رب کی بارگاہ میں وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ۔ رنگ بدلا کہ نہ بدلا، پھر کون میرے ساتھ مل کے کیا کہا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہے، بد سے گرا تیری ہر بت۔ وہ جو مکے کے لوگ ہیں اللہ کے گھر میں 360 رکھ کے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نیر نے جس گھر کا طواف کیا ہے، میں نے جس گھر کا طواف کیا ہے، سنا اللہ صاحب نے جس گھر کا طواف کیا ہے، آج حاجی اور عمرہ کرنے والے جس گھر کو رب کا گھر کہتے اس کا طواف کرنا ثواب سمجھتے ہیں۔ مکے والے کتنا ظلم کرتے تھے، اس اللہ کے گھر میں 360 بت رکھ کے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ محبوب کریم آئے